اور اب آپ کو لیے چلیں مشال ملک اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. کیا جا رہا ہے, قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے ہندوتوا اور RSS کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری فیملیز ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں آزاد کشمیر کی, جو 40 سالوں سے جن کی شادیاں ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, ان فیملیز کو بھی جدا کیا جا رہا ہے جن کی 8 سال پہلے شادیاں ہوئی ہیں, جب عمر عبداللہ نے بھی ایک پیکٹ کیا تھا کہ جو فارمر مجاہدین ہیں وہ جو ہیں ان کی فیملیز کی شادیاں ہو سکتی ہیں آزاد کشمیر میں, اور وہ لیگل ڈاکیومنٹیشن کے تحت وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں وہ کپلز رہ رہے تھے. ان کے بچے بھی ہیں, گرینڈ چلڈرن بھی ہیں بہت سوں کے, اور کچھ کی تو دودھ پیتے بچے ہیں, 14 دن کی ایک بیبی ہے, اور وہ ماں جو ہے اس کو جدا کیا جا رہا ہے. جو ویژولز آ رہے ہیں تو اتنی ہیوی پرائز جو ہے کشمیری قوم پے کر رہی ہے, کیونکہ ڈیوائیڈڈ فیملیز کا جو کیس ہے وہ ہم سے بڑھ کر اور کوئی امیجن نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم بھی ایک فیملی جو کہ ہے 11.5 سال سے جو ہے جدا ہیں. یاسین صاحب کو مل نہیں سکے, 6.5 ایئر سے ہم ان سے جو فون تک پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جس طریقے سے فیملیز کو اس طرح ٹرامیٹائز کیا جاتا ہے, اس کے لیے آئی تھنک یہ بہت ہی I think it's extremely painful that forceful evacuation جو ایوکشن کی جاتی ہے کشمیریوں کی, اور ان کو ابھی بھی بہت سے جو ریفیوجی کیمپس ہیں آزاد کشمیر میں, وہ فیملیز کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی ہیں. تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو فیملیز ہیں, اور آگے جس طریقے سے وہاں پہ ان کو یہاں پہ زبردستی جبرن جدا کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی یونائٹڈ نیشنز کو اس کا اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے. اور اسپیشلی جو کاسٹ جو پنچنگ بیگ کے طور پہ کشمیری قوم کو اس وقت جو ہے بہت بدترین طریقے سے جو ہے ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے. جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اوور دی ایئرز ڈیکیڈ جو ہیں بڑے بڑے معاہدے کیے گئے, بڑی ٹریک 2 کی ڈپلومسیز ہوئیں, کراس کلچرل ڈپلومسیز ہوئیں, کرکٹ ڈپلومسیز ہوئیں, ٹریڈ ڈپلومسیز ہوئیں, بہت کچھ ہوا انڈیا پاکستان کے بیچ میں, مگر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا اینڈ نیٹ رزلٹ جو ہے کچھ بھی نکلا, کیونکہ ہندوستان کی کبھی نیت ہی نہیں تھی. ابھی بھی ہم اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے, اسپیشلی یہ جو RSS کی سرکار ہے, ان کو تو فوری طور پہ جو ہے بین کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے. اور جس طریقے سے وقف بل کی تھرو بھی جو ان کی ایک پوری کی پوری انوائرمنٹ جو وہاں پہ تبدیل ہو گئی ہے, وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ جو یہ کچھ کر رہے ہیں. پھر ہم نے ریجن کے اندر بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجن بھی اور گلوبلی بھی کوئی پریکٹیکلی آ کے جو ان کا سٹانس ہے جو پاکستان اور کشمیر کے ساتھ, وہ اس کو ایکسیپٹ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ایک آئیڈیل موقع ہے دنیا کے لیے بھی کہ اس مسئلے کو, اور کتنی ہم لاشیں لیں اور کتنے باڈی بیگز کشمیریوں کو ملیں, کیا دنیا کو نظر نہیں آتا وہ چیخیں پکاریں کشمیری قوم کی جن کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ بزرگ لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے شفٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کے گھروں کو اتنے گھنٹوں جو وہاں پہ بلاسٹ کیے گئے. اور ایک تو ہارٹ کا بہت سیویئر پیشنٹ ہیں اور ان کی بھی بہت کرٹیکل حالت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی فیملیز, ایک ینگ لڑکے کی 10 دن کے بعد شادی تھی اور وہ گھر جو ہے پورا کا پورا تباہ کر دیا گیا. یہ مطلب کہ ہر کشمیری کی ایک داستان ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے ایک تو شہیدوں کی لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, جنازے جو ہیں وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں معصوم نہتے کشمیریوں کے, اور اب جو ہے فیملیز کو جس طریقے سے جو ویژولز جو اٹاری کے بھی اور جتنے بھی نظر آ رہے ہیں, اور بزنسز کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے, ہارٹی کلچر انڈسٹری, ہینڈی کرافٹ انڈسٹری, سب کو ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے جب سے اسپیشلی 5 اگست کا ہوا ہے. اور ابھی بھی جو واٹر ٹیررزم کی جو ہندوستان کر رہا ہے, جو دہشت گردی مودی کر رہا ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ بھی ٹرسٹ واٹر ہے, یہ کشمیریوں کا پانی ہے جو کہ حق خود ارادی ہے. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا انڈس واٹر ٹریٹی کے تھرو ہی یہ معاملہ ہوگا, اور یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. یہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, مگر پھر بھی اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنی دفعہ پاسٹ میں جو ہے واٹر ٹیررزم کیا ہے, 2016 کا بھی آپ لے لیں, اور جو 2022 کے فلڈز تھے اس کے اندر بھی جو اتنا بڑا جو لاس ہوا تھا, آلموسٹ $30 بلین کا اکنامک لاس جو پاکستان نے وداؤٹ اینی فالٹ جو سفر کیا, جو فلڈز آئے تھے. پھر اس کے بعد ابھی بھی جو اپروکسیمیٹلی جو جیلم کے اندر انہوں نے جو اتنا بڑا فلڈنگ کی ہے, وہ بھی اپروکسیمیٹلی $4 to $5 بلین کا اس کے اندر آ رہا ہے. اور
آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر کوئی ونرز تو ہوتا ہی نہیں ہے, جنگوں کے اندر ہیومن لاس ہی ہوتا ہے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کیونکہ ایک پورا جنگ کا سما بنا دیا ہندوستان نے, ایک جنگ مسلط کر دی ہے, تو میں اپنا جو ہمارا بیس کیمپ ہے میں پرپوز کروں گی کہ اس کو وار کاؤنسل کے اندر ڈکلیئر کر دیا جائے, کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی جو لوکل کمیونٹیز ہیں, کیونکہ جو ڈسٹرکٹس جو لائن آف کنٹرول پر ہیں اور جو پاکستان انڈیا بارڈر کے اندر جو آتی ہیں, ایک تو مظفر آباد کی ڈسٹرکٹ ہے, نیلم ہے, ہٹیاں بالا ہے, باغ ہے, پونچھ ہے, سدھنوتی ہے, بمبر ہے, کوٹلی ہے, میرپور, راولا کوٹ, حویلی, یہ ساری کی ساری جو ہیں لائن آف کنٹرول پہ, جو کہ حالات اس وقت وہاں پہ بہت خوفناک ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹس ہیں, خیبر پختونخوا کی ایک کاغان ویلی مانسہرہ میں آتی ہے, ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ, پھر پنجاب کے جو پروونسز کے اندر آپ دیکھ لیں, سیالکوٹ, نارووال, قصور, لاہور, اکاڑا, بہاول نگر, بہاولپور, اور پھر سندھ میں میرپور خاص, عمرکوٹ, تھرپارکر. تو لوکل کمیونٹیز کو بھی میں اس وقت بہت, ایک تو ہم لوگ سارے کانفیڈنٹ ہیں, سارے آزاد کشمیر کے لوگ, پاکستان کے لوگ, کیونکہ ہمیں فخر ہے اپنی آرم فورسز پہ, مگر جو پینفل بات ہے کہ اس ٹائم پہ جتنی بھی ہم لوگ سٹرونگ ہوں, مگر سب سے زیادہ جو خطرہ ہے جو اس وقت کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نسل کشی اور بھی زیادہ تیزی سے کی جا رہی ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کو اور بھی زیادہ اریسٹ کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور فورسڈ کنفیشنز کرائی جا رہی ہیں وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو پرزنرز جو جیلوں کے اندر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حریت کی قیادت ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بہت بدترین سلوک اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. ابھی ڈاکٹر فائے جو ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں امریکہ کے اندر, ان کو بھی ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اسی مہینے. یاسین صاحب کی بھی بہت خوفناک ایئر فورس کلنگ کی جو ہے کیس کے اندر, جو کراس ایگزامینیشن کی بھی ہے ہیئرنگ ہے, تو وہ کسی کو بھی اسکیپ گوٹ اس وقت مودی سرکار بنا سکتی ہے. اور ان کی اندر سے بھی جو ان کی آرمی بھی ہے, جو ان کی ایئر فورس ہے, نیول بھی ہے, سب لوگ جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر جو ہے بہت سی جو اتھینٹک خبریں آ رہی ہیں کہ دے آر ویری ہیزیٹنٹ ٹو attack Azad Kashmir and Pakistan because of the impact جو آ سکتا ہے, ان کو بہت ہی بدترین شکست یہ فیس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی بہت اگریسولی جو ہے سٹانس لیا ہے, جو ان کی طرف سے بھی, جو ان کے لوگوں کی طرف سے, اینالسٹ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگ جو ہیں پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کا آپ دیکھ لیں کہ جس طرح منہ توڑ جواب دیا ہے, جو انڈین فورسز وہاں پہ گئی ہیں, جو ان کی بےزتی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ 7 سسٹر جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی سی میک جو جو میانمار کے تھرو گزر رہا ہے, وہ بھی جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے, اور وہ بھی شاید جو ہے 7 سسٹر نیشنز کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. تو اوور آل بھی مودی سرکار نے ایک تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں انٹرنلی بھی جو انڈیا کے اندر موومنٹ چل رہی ہیں ان کے اندر اور بھی شدت آ گئی ہے. وقف فلم کے بعد جو یہ وار سٹنٹ کا فالس فلیگ کیا ہے, پھر جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں. بٹ میں اس وقت یہ بھی کہوں گی کہ چاہے جتنا بھی ہم ویل پریپیئرڈ ہوں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں نہ صرف اپنی فورسز کو بلکہ کمیونٹی لیول کے اوپر بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی آرمڈ فورسز کو جو ہے انکریج کریں. اور اسپیشلی اس ٹائم پہ انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہوتی ہے, پرووائڈنگ ویلیبل انفارمیشن, اور جو بھی سسپیشس ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ بھی ہو ان اناؤنسڈ قسم کی ایک جنگ جو مسلط ہو گئی ہے پورے خطے میں, providing supplies, accommodations and essential services. پھر medical assistance, offering medical aid. پھر psychological support جو اس وقت بہت ضروری ہے اپنی آرمڈ فورسز کو دینا, جو ہم لوگ اپنی کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, جو اپنی لائف سٹائل یہاں گزار رہے ہیں سارے, کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر کمیونٹی بنکرز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسٹیبلشنگ سیف شیلٹرز اینڈ بنکرز فار کمیونٹی ممبرز. اور پھر اس کے ساتھ فوڈ مینجمنٹ, آرگنائزنگ فوڈ سپلائز, نو ویژول ڈاکیومنٹیشن, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ٹیکنگ ویڈیوز آف سینسٹیو ایریاز آف دی آرم فورسز. آئی تھنک ہم لوگ ایز اے نیشن بھی بہت ریزیلینٹ ہیں. وار آن ٹیرر کو بھی پاکستان نے اور کشمیریوں نے جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے دیکھا ہے. تو بہت سی چیزیں جس کے اندر کولیبریٹیو ایفرٹس جو ہیں, جب ایک وار کاؤنسل کے طور پہ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹرسٹ پروموٹنگ جو ہے نیٹ ورک انفراسٹرکچر, اور پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس,
اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر سے جو فیملیز اس وقت آ رہی ہیں، جو اس وقت اگریوڈ فیملیز ہیں، جن کو جدا کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی ہیومن سٹوریز کو انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے کے جایا جائے. میں خود جو ہے لیٹر ڈرافٹ کر رہی ہوں، ان کی ساری ڈیٹیلز، جو وہ فیملیز جو اب جدا ہو رہی ہیں ان سب کا جو مقدمہ ہے انٹرنیشنلی لے کے جایا جائے کہ ان فیملیز کو یونائٹ کیا جائے، ہماری فیملی کو یونائٹ کیا جائے، سیف انٹری اینڈ ایگزٹ پرووائڈ کیا جائے. اور دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو ایک میاں بیوی کو اور فیملی کو جدا کر سکتا ہے، مگر یہاں پہ تو کوئی قانون چل ہی نہیں رہا ہے، یہاں تو جنگل لاء چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کی دہشت گردی کی ہے، اس طرح کا بھی خدا نہ خواستہ کوئی اور جو ہے اٹیک ہو سکتا ہے ہندوستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے اندر. تو اس وقت میرا میسج انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی یہی ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہی ہے اور جتنی بھی حکومتیں پاسٹ میں رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ شملہ ایگریمنٹ کو جو ہے نلیفائی کریں، اناؤنس کر دیں. انہوں نے تو ساری بائی لیٹرل ٹریٹیز کو اور ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کو ٹوٹلی جو ہے نلیفائی کر دیا اور ایک جنگل لاء کے تھرو اسرائیل کی فورسز جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں آ گئی ہیں. اور یہاں تک کہ جو ہندوستان کی آرمی، جس کو ریپ آرمی کہا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ خود اسرائیل کی جو سورسز آ رہی ہیں کہ ان کی فیمیل سولجر کو انہوں نے ہراس کیا ہے. ویسے بھی وہ ہائی ریشو ہے ان کا سوسائڈ کرنے کا انڈین فورسز کا، اور اب تو وہ ریڈی بھی اس طرح نہیں ہے. تو جب ایک فورس ریڈی بھی نہیں ہے اور نیوکلیر کمانڈ بھی ایک ایسے فیشسٹ آدمی کے ہاتھ میں ہے انڈیا کے، جو اس نے نیوکلیر کوڈز بھی 27 فیبروری کو 2019 کو جو ہے ایکسچینج کیا تھا پاکستان کے ساتھ، تو کوئی بھی مس ایڈونچر ایسے فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس وقت پاکستان کو بھی سیریس جو ہے میجرز لینے پڑیں گے. انٹرنیشنل جو ہیلپ لینے کے لیے امریکہ جو ہے اس کو لائٹلی نہ لے، اسٹرانگلی لے، بلکہ ریسٹرینٹ کی پالیسی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی بھی نہیں ہونی چاہیے خالی کہ ریسٹرینٹ ہو. دونوں جو ہے جو کور ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس وقت سارا کا سارا اب فوکس انٹرنیشنل کمیونٹی کا آنا چاہیے. اور کسی بھی قسم کا بائی لیٹرل جو ڈائلاگ ہے خاص طور پہ اس مودی رجیم کے انڈر، وہ کسی بھی صورت جو ہے نہ کشمیریوں کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس کے اندر کوئی رزلٹ اورینٹڈ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ساری وہ ریڈ لائنز جو ہیں کراس کر دی ہیں. تو ان دی اینڈ میری یہی اپیل ہے ورلڈ باڈیز کو بھی کہ وہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لیں. اس ایشو کو سیکیورٹی کاؤنسل میں ٹیک اپ ہونا چاہیے. جو ڈیموگرافک چینجز بہت تیزی سے مودی سرکار لے رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہ ایک وار کی طرف جو ہے پوری انوائرمنٹ کو جو لے کے جا رہی ہے، جتنے بھی ہم لوگ پریپیئرڈ ہوں، جتنی بھی بہادر نہتی کشمیری قوم ہو، مگر وہ کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس مسئلے کو جو ہے نہ صرف یہ کشمیر کا مسئلہ ہے یا پاکستان اور انڈیا کا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پارٹی چائنا بھی اس کے اندر ہے، 3 نیوکلیر کنٹریز کے اندر ہے، اور پورے ساؤتھ ایشیا کا جو ہے جو خطہ ہے، جو وہ پورا کا پورا اس کا پیس جو ہے وہ جیپٹائز ہو سکتا ہے اس وار سٹنٹ کی طرف سے. کیونکہ ایک دفعہ وار سٹارٹ ہو جائے تو اس کی یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا کہ وہ اینڈ کب ہوگی، اور جو ہیومن لاس اس سے ہوتا ہے. تو دس از ویئر دا ورلڈ نیڈس ٹو ویک اپ اینڈ نیڈس ٹو لک ایٹ دا کور ایشو. کور ایشو صرف ایک ہی ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے، جس پہ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا ورلڈ پاورز اینڈ وی نیڈ اے سولوشن ناؤ. بہت ہو گیا، بہت سے ڈائلاگز ہو گئے. اگر یہ سولوشن کی طرف نہیں گئے تو وی آر ڈیفینیٹلی ہیڈنگ ٹورڈز اے ورلڈ وار 3. تھینک یو. بالکل کوئی بہت بڑا ان کا ایک تو ایجنڈا انہوں نے جو اپنی سو کالڈ اپنے آپ کی ہیجمنی جو کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چائنا کے ساتھ، ایک وہ ہے. پاکستان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے کشمیر کے اوپر. بہت سے ایشوز ہیں جس کے اندر ان کو جو اسٹریٹجک بلاکس بھی جو بہت سے چینج ہو رہے ہیں، مگر دیر از ایبسلیوٹلی نو ونر ان دس. اینڈ آئی تھنک یہ مقدمہ جو ہے اب بہت اسٹرانگ ہو گیا کشمیر کا مقدمہ، جس کو انٹرنیشنلی لے کے جانا چاہیے. اور بہت میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر تو یہ واٹر کرائسس اور بڑھتا گیا جس طریقے جو ہمیں نظر آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے، تو مشال ملک چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کشمیری قوم کو مس یوز کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تشویشناک ہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।